گزشتہ 10 سے 15 دنوں کے اندر ایسی خبریں آئی ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پہلا قتل ہوا ثنا یوسف ٹک ٹاکر کا، اور اس قتل کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر فوکس کیا گیا کیونکہ وہ ایک مشہور ٹک ٹاکر تھی تو اس کا کیس مشہور تو ہونا ہی تھا۔ لیکن فیمنسٹ طبقے نے ثنا یوسف کے قتل کو عورت اور مرد کی دشمنی کا واقعہ بنا دیا۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ ہولناک واقعہ سامنے آتا ہے اس وقت جب منڈی بہاؤالدین کے ایک کھیت سے 8 یا 9 سالہ بچی کی لاش ملتی ہے۔ فیمنسٹ طبقے نے اس بات کو بغیر کسی تحقیق کے پھیلانا شروع کر دیا کہ جناب اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اس واقعے کی اصل خبر سامنے آئی تو پھر فیمنسٹ طبقے میں خاموشی طاری ہو گئی، کیونکہ اصل واقعہ یہ تھا کہ سگی ماں نے کسی شخص سے شادی کرنے کی خاطر اپنی ہی بچی کو پستول سے نہیں بلکہ ڈنڈے مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ ہولناک واقعے کی خبر آتی ہے کہ حافظ آباد میں خاوند کے سامنے بیوی کو باندھ کر 3 بااثر افراد نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کی ویڈیوز بنا کر وائرل کی۔ اس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی کہ حافظ آباد ہی میں 2 کمسن بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کا قتل کیا گیا اور وہ پولیس کسٹڈی میں کہیں پولیس اسے لے کے جا رہی تھی، ملزم نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ سوکی میں 2 کمسن بچوں کو ایک ہفتے پہلے قتل کر کے ان کی لاشوں کو صندوق میں بند کرنے والے ملزم نے پولیس حراست سے بھاگ کر نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ یہ تو صرف چند خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سال 2024 میں ملک بھر میں بچوں کے خلاف جرائم کی مجموعی طور پر 3364 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور ان اعداد و شمار کے مطابق بچوں کے خلاف جرائم میں ہر روز تقریباً 9 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو فیمنسٹ بیانیہ ہے، جو میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر پھیلایا جاتا ہے، یہ بالکل اس سے متضاد رپورٹ پیش کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر صرف بچیوں کے ساتھ ہی یہ واقعات پیش نہیں آتے بلکہ ان 3364 واقعات جو رپورٹ ہوئے ہیں ان میں سے لڑکیوں کے ساتھ 1791 واقعات ہوئے اور لڑکوں کی تعداد 1573 ہوئی، یعنی کہ 47% لڑکے تھے اور 53% لڑکیاں تھیں۔ اور ان تمام واقعات میں سے 56 کیسز ایسے بھی رپورٹ ہوئے ہیں جن میں جنسی زیادتی کے بعد بچوں کو قتل کیا گیا۔ یہ کوئی فیمنزم کے جھوٹے بیانیے کی طرح کا عورت و مرد دشمنی کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ چاہے کوئی کسی مذہب کا ماننے والا ہو، زمین کے کسی خطے کا رہنے والا ہو، کسی عمر کا اور کسی جنس کا ہو، اس کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں اگر یہ اسباب معاشرے میں موجود ہیں تو۔ ذرا یہ خبر دیکھیے، یہ انڈیا کے ایک ہندو جوڑا ہے جو ہنی مون پر ابھی نئی شادی کے بعد گیا تھا اور چند دنوں بعد شوہر کی لاش برآمد ہوتی ہے۔ جب تحقیقات کی گئیں تو پتا چلا کہ دلہن نے اپنے آشنا کے ساتھ اپنے ہی شوہر کا قتل کر دیا۔ یہ نتیجہ ہے اس نظریے، عقیدے اور رویے کا جس میں انسان اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہی اپنی زندگی کا مقصد اور کامیابی سمجھ لیتا ہے۔ اور یہ جو نتائج آپ نے دیکھیں یہ اس سے زیادہ بھیانک ہوں گے، کیونکہ خواہش اور نفس پرستی کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ ویسٹ نے، مغرب نے خدا کو چھوڑا، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا، فریڈم، ایکویلٹی اور پروگریس کا عقیدہ اپنایا، تو پھر کیا ہوا؟ ذرا امریکہ کو دیکھیں، ہر سال وہاں پر 4,33,000 ریپ رپورٹ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ریپ کی بات کر رہا ہوں جس میں کانسنٹ اور رضامندی نہیں ہوتی۔ برطانیہ کی 71% خواتین کبھی نہ کبھی ہراسمنٹ کا شکار ضرور ہوتی ہیں۔ جی، یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ میں لکھا ہے۔ ان ممالک کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی وہاں پر قانون بڑا سخت ہے اور قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے، رول آف لا ہے، تو پھر کیا ہے؟ کیوں نہیں روک سکے آپ ان چیزوں کو؟ کیوں نہیں روک سکتے یہ سپر پاورز بھی اپنے یہاں اس طرح کے جرائم کو؟ اس کی وجہ یہ ہے جس تہذیب کو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ بے خدا تہذیب ہے۔ ان کا آخرت میں جواب دہی کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ جب آپ میڈیا اور سوشل میڈیا پر فحاشی کے سیلاب کو بڑھا دیں گے تو جذبات بے قابو ہو جائیں گے اور لوگوں کو نفس پرستی اور خواہشات کا غلام بنا دینے کی وجہ سے جہاں پر بھی انہیں قانون میں کمزوری نظر آئے گی وہ کمزوروں کے ساتھ زیادتی کریں گے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ اور یہی سب کچھ ہم اپنے ملک پاکستان میں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور انہی نظریات کو اپنی میڈیا کے ذریعے، اپنے تعلیمی نظام اور کلچر کے ذریعے عام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جو کچھ افسوسناک حادثات آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑھتے چلے جائیں گے کیونکہ یہ اس تہذیب کا نتیجہ ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ زمانہ جاہلیت میں جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا
کیا آج بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ہونے والے واقعات اس سے کم دردناک اور درندہ صفت ہے؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ جو بچے قتل ہو رہے ہیں، خاص طور پر بچیاں، قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، تمہارا جرم کیا تھا؟ یاد رکھیں اس تباہی کے اولین ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں، چاہے وہ کتنے ہی صاف اجلے لباس اور وردیاں پہن لیں، ان بچوں کے خون کے دھبے ان کے دامن سے نہیں مٹ سکتے، کیونکہ میڈیا پر ان کا مکمل کنٹرول ہے۔ جب کسی سیاستدان کا نام چاہتے ہیں تو میڈیا پر کیسے روک دیتے ہیں؟ کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس سیاستدان کا نام لے سکے، تو پھر کیوں نہیں مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ فحاشی کو روکتے؟ ان تمام جرائم کا ذمہ دار ہر وہ شخص بھی ہے جو ان فحاشی اور بے حیائی اور نفس پرستی کے سیلاب کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہا۔ یہ تباہی ہمارے گھروں کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے۔ اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، سیو دا فیملی کے لیے فحاشی، بے حیائی اور نفس پرستی کی لعنت کے خلاف آواز بلند کریں۔ آئیے مل کر اسلام کے نظام اور تہذیب کے شعور کو بیدار کریں۔